الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، یحبہم، جو اللہ سے محبت کریں گے، ویحبونہ، جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس آیت میں اللہ نے ایک طرح کی دھمکی دی ہے، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا۔ ارتداد کا مطلب دین چھوڑ دینا، یہ پیچھے ہٹنا۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا، رد کر دیا، رد کا معنی لوٹا دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور ارتداد پیچھے کو ہٹ گیا، خود ریجیکٹ ہو گیا، باب افتعال۔ تو جو بھی پیچھے ہٹے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یہ جو پیچھے ہٹنا ہے دین سے، اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کہتے ہیں اپنی گاڑی تھوڑی سی پیچھے لے آؤ، پیچھے لانے کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے آپ لانڈھی گئے ہوئے تھے، ریورس کرتے کرتے گھر پہ لا کے کھڑی کر دیا آپ نے، جہاں سے نکلے تھے وہیں آ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 4 قدم پیچھے لے آئے، ایک اسٹاپ پیچھے لے آئے، لیکن اس کو کہا یہی جائے گا کہ پیچھے کو آنا۔ منزل ہماری سامنے ہو اور ہم ایک قدم بھی پیچھے کو آئیں، دنیا میں اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہوتا، جس نے جانا کسی منزل کی طرف ہے اور وہ اس منزل کو فوکس کیے بغیر ریورس میں آ رہا ہے بلا ضرورت۔ ریورس وہاں گیئر مارا جاتا ہے، ریورس گیئر، جہاں انسان غلط ٹریک پہ چل پڑتا ہے۔ سیدھے ٹریک پہ آپ جا رہے تھے، چلتے 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 راستہ بھول گئے تو پھر آپ تھوڑا ریورس آتے ہیں، لیکن سیدھے ٹریک پہ اگر جا رہے ہیں، موٹر وے پہ آپ کی لوکیشن آپ نے پشاور کی یا لاہور کی ڈالی ہوئی ہے اور آپ لکھا ہوا ہے کہ جی لاہور یا پشاور 80 کلومیٹر 100 کلومیٹر، اور آپ پیچھے آنا شروع ہو جائیں تو لوگ کہیں گے بھائی تم تو منزل ہی سے غافل ہو گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہماری ایک منزل بنائی ہے، وہ منزل ہے ایمان اور اعمال صالحہ، یعنی عقیدہ بھی درست رکھیں اور اپنے عمل کو بھی درست رکھیں اور فوکس آخرت کو رکھیں۔ یہ رہنا نہیں ہے یہاں، مرنا ہے، جانا ہے یہاں پہ۔ بہت جنازے آپ نے بھی دیکھ لیے، ہم نے بھی دیکھ لیے۔ ذرا تھوڑا سا تصور کر لیں، جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں، عقل و شعور ہم نے سنبھالا ہے، اس وقت سے کتنے جنازے دیکھ لیے ہوں گے، کتنی لاشیں خود اٹھائی ہوں گی ایکسیڈنٹ میں، حادثات میں، کتنے لوگوں کو خود مرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے یاد ہے میرا چھوٹا بیٹا، بالکل چھوٹا سا، اس کو زیادہ شعور نہیں تھا، تو یہاں جنازہ آیا، بہت پرانی بات ہے، تو اس بیچارے کو کیا پتا میت کیا ہوتی ہے، جنازہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کوئی صاحب لیٹے ہوئے ہیں کفن میں اور نماز پڑھی جا رہی ہے، نہ ہل رہے ہیں نہ جل رہے ہیں، تو گھر میں مجھے آ کے کہنے لگا، ابو آج میں نے ایک مرے ہوئے انکل کو دیکھا ہے، یعنی اس کا خیال ہے انکل تو ہے لیکن یہ تو ہل بھی رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، تو یہ شاید مرے ہوئے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگا آج میں نے چلتے پھرتے انکل تو بہت دیکھے، ایک انکل مرے ہوئے دیکھیں۔ تو اس کی بات پہ تعجب اس لیے ہوا کہ جو مر جاتا ہے اس کو انکل نہیں کہا جاتا، جو مر گیا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا مرے ہوئے انکل، مری ہوئی انٹی، مرے ہوئے چاچو، مرے ہوئے خالو،
کسی کے خالو یہ سن کے نہ مر جائیں، مرے ہوئے ماموں، مرے ہوئے پھپھا، مرے ہوئے ابو، تو مرے ہوئے کو یہ نہیں کہا جاتا، اس کے سارے القاب اس سے چھین لیے جاتے ہیں. وہ تو میت ہے، میت کب آئے گی، میت کا جنازہ. آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جو مرا ہوا ہو اس کو کہا جائے ماموں کو لے آؤ، پھپھو کو یہاں لے آؤ. نہ بھائی، میت کو، پھپھو کی میت کو یہاں لے آؤ، خالو کی میت کو یہاں لے آؤ، والد کی ابو کی میت کو یہاں لے آؤ، دادا کی میت کو یہاں لے آؤ. تو جب ایک ٹریک ہے، سب نے مرنا ہے. مسلمان اپنی منزل سیدھی رکھتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے بنا ہوں، میں دنیا کے لیے بنا ہی نہیں ہوں. اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ جس چیز نے انسان کو تکبر میں اور اللہ سے غفلت میں ڈالا ہے وہ ترقی ہے. پاگل ہو گیا، ترقی کر کے سن کے وہ سمجھ رہا ہے کہ بس یہی ہے، اور وہ اس دنیا کی ترقی کو دیکھ رہا ہے، اپنی حیثیت کو نہیں دیکھ رہا. دنیا ترقی کر رہی ہے میرے بھائی، لیکن سائنسدان ترقی نہیں کر رہے، وہ ترقی کے بعد بھی مر جاتے ہیں. جو ترقی کروانے والے ہیں وہ دنیا کو آگے چھوڑ کے خود پیچھے چلے جاتے ہیں. تو جس دنیا ترقی تو انسان کو کرنی چاہیے تھی نا، اور انسان کی حقیقی ترقی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک وہ موت کو آگے نہ دھکیل دے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو، دو ترقیاں، ایک ہے اس دنیا کی ترقی، ایک ہے انسان کی ترقی. انسان تو ویسا ہی ہے، پہلے عمریں زیادہ لمبی ہوتی تھیں، اب عمریں کم ہو گئی. تو دنیا کو آپ ترقی دے رہے ہیں. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں میں. آپ نے اپنے لیے گھر بنایا، گاڑی بنائی، لوگ کہیں گے آپ ترقی کر رہے ہیں. آپ کا پہلا گھر تھا، بوسیدہ گھر تھا، اس کو تھوڑا آپ نے کشادہ کر لیا، کچن کو توڑ کے آپ نے ریپیئر کر کے اچھا کچن بنا لیا. واش روم بھی خراب سا واش روم تھا، اس میں بڑے لگژری آپ نے نل کے شل کے لگا دیے. تو آپ مجھے بتاؤ، آپ ترقی کر رہے ہو یا آپ کا گھر ترقی کر رہا ہے؟ بولو نا. گھر ترقی کر رہا ہے. ٹینک اچھا بنوا لیا آپ نے، گھر میں ایئر کنڈیشن لگوا دیا، سولر پلیٹیں لگا کے بیڑا غرق کر دیا اپنے پیسوں کا آپ نے، کیونکہ گورنمنٹ نے اسکیم کیا کر دی، چینج کر دی، کیونکہ حکومت بھی کھیلتی ہے لوگوں کے ساتھ. پہلے پلیٹیں بکوائیں لوگوں کو لالچ دے کے، پھر یونٹی اتنے گرا دیے ہیں کہ کس قدر ضلالت ہے آپ اندازہ لگاؤ. تبھی لوگوں کا اعتماد ہٹتا ہے ان لوگوں پہ. کس قدر لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ لوگ. بد دعائیں جو پڑتی ہیں تو بلا وجہ نہیں پڑتی ہیں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو ایک لالچ دو، یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے. آپ لوگوں کو ایک لالچ دو اور لوگ دھڑا دھڑ سولر پلیٹیں خرید لیں، اور اس کے بعد آپ کہو کہ یونٹ ہم نے کم کر دی ہیں، جبکہ آپ کو پتا ہے لوگ لاکھوں روپے لگا چکے ہیں. کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے غم کیوں نہیں ہوتا، آخرت ہے نا. خدا کی قسم، آخرت کا تصور سارے غموں کو زیرو کر دیتا ہے، سارے غموں کو زیرو کر دیتا ہے. آخرت نہ ہوتی تو میں مر چکا ہوتا ویسے ہی. کیوں مر چکا ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے. آخرت کا تصور نہ ہوتا ہم سب ڈپریشن سے پاگل ہو چکے ہوتے. دیکھو، آخرت کا تصور نہیں ہے جاپانیوں میں، سب کچھ ہو کے بھی خودکشیاں کرتے ہیں. سارے نہیں کرتے، بہت سے لوگ کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں آخرت کا تصور ہے، اور صرف تصور نہیں ہے، ہمیں اتنا یقین ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے. اللہ نے اس مسئلے کو بہت کلیئر کر دیا ہمارے سامنے، اتنا کلیئر کر دیا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو انسان وہ غم ہے بھی نہیں اصل میں، وہ تو نعمتیں میں ڈوبے ہوئے ہم لوگ. لیکن جب آخرت نہیں ہوتی نا سامنے، تو کوئی نعمت تھوڑی سی کم ہو جائے اس پہ بھی پاگل ہو جاتا ہے انسان. غم ورنہ ہم لوگوں کی زندگی میں کہاں ہے بھائی؟ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. ہمارے غم یہ ہوتے ہیں کہ دوسرے کو دیکھ دیکھ کے جلنا. آج کل جو مارکیٹ میں غم چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے؟ صبح اس کو پراٹھے مل رہے ہیں کم وقت کو، دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے، رات کھانا بھی مل رہا ہے، شام کی چائے بھی مل رہی ہے، رات کو سونے کے لیے جگہ بھی ہے، پھر بھی ٹینشن میں ہے. کیوں؟ دوسروں کو دیکھ رہا ہے. ابے اس نے تو یہ بھی لے لیا، وہ تو وہ بھی کر لیا، وہ تو آن لائن بزنس بھی شروع کر دیا، وہ تو جس کام میں ہاتھ ڈالے چمتکار ہو جاتی ہے. تو کوئی بات نہیں یار، مر جاؤ گے، ختم. جو آگے نکل گیا وہ مر کے کہاں جائے گا؟ یار آپ لوگ بول لیا کرو میرے بھائی. جو آپ سے آگے نکل گیا تو کہاں جائے گا؟ آ رہا ہے قبرستان میں، ملاقات ہونے والی ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. لوگ موت کو غم سمجھتے ہیں، حالانکہ موت غم بھلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں موت سب سے بڑی ٹینشن ہے. بھائی صاحب، موت نہ ہوتی تو ہم ٹینشن سے مر جاتے. مرتے نہیں کیونکہ موت نہ ہوتی، لیکن پاگل ہو جاتے. تو یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، اللہ نے ہمیں بتا دیا تم مر کے مٹی نہیں ہو جاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، دیکھو بعض صحابہ ایسے تھے جن پہ خوف کا بڑا غلبہ تھا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے. جو اہل اللہ ہے نا، ان پر اللہ کے، کسی پہ اللہ کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے، کسی پہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر سے یہ منقول ہے، وہ کہتے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، کاش یعنی اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہونا پڑتا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے اگر ہم پیدا نہ ہوتے تو ہم اللہ کو کیسے پہچانتے؟ تو ان پہ اللہ کی معرفت کا غلبہ تھا. ہم اگر نہ ہوتے، یعنی اللہ کی پہچان
اللہ سے تعلق یہ اتنی بڑی لذت ہے کہ اچھا ہوا ہم پیدا ہو گئے. دیکھو یہ پوری کائنات جو بنی ہے نا, یہ وہ میں گھر والی مثال سے ہٹ نہ جاؤں, مجھے یاد دلانا. گھر کا میں نے واش روم ٹھیک کروا دیا تھا اور کچن ٹھیک کروا دیا تھا. کیا کیا رہ گیا تھا؟ 2-3 چیزیں رہ گئی تھی, وہ بھی ٹھیک کرواتا ہوں انشاءاللہ. تو لیکن ٹھیک کروا کے آپ خوش نہ ہو, پھر آپ کو ماروں گا. آپ سمجھ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بھائی, ابھی پھر اس کے بعد جس نے بنایا ہے اس کو ماروں گا میں. وہ مثال میں انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا. تو کیا مثال چل رہی تھی ابھی جو, ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے رہا تھا میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, ان سے منقول ہے کہ ہم پیدا نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت پہچان کیسے ہوتی. یہ بڑی زبردست بات کی ہے. آج دیکھو سائنسدان جب یہ تحقیق کرتے ہیں نا, ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کائنات کی وسعتوں کے بارے میں, مجھے یہ ویڈیوز بڑی اچھی لگتی ہیں. تو کتنی بڑی کائنات ہے اور کیسی کہکشائیں ہیں. تو ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ اگر انسان نہ ہوتا تو یہ سب تو راز چھپے رہتے. کون کہتا کہ اسے کیوں بنایا گیا ہے, کس مقصد کے لیے بنایا گیا. اتنی بڑی کائنات جس کے رازوں سے پردے اٹھ رہے ہیں, تو کوئی تو ہو جو سبحان اللہ کہنے والا ہو. یہ اس کی بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اس نے سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہا, وہ تو صلو علی الحبیب والے بھی نہیں تھے. تو کون ہوگا جو اس کائنات کو دیکھ کے اس کے رازوں کو فاش کرے گا اور اس کی گہرائیوں میں غوطے لگائے گا اور ہر روز کوئی نت نئی تحقیقات سامنے لائے گا. تو جانوروں میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو پیدا ہوئے مر گئے ختم. تو اس سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے. وہ حدیث تو کمزور ہے, ضعیف ہے, لیکن اس کا مفہوم درست ہے, قرآن سے ثابت ہے اس کا مفہوم. کنت کنزا مخفیا, اللہ کہتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں, اس لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یعنی اللہ نے جو کائنات بنائی, اپنی طاقت, اپنی قدرت, اپنے کمالات, کوئی اس کے کمالات کو پہچاننے والا تھا کیا؟ فرشتے تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو اس مادی حقیقت کو تھوڑی پتہ ہے کیا کیا کمالات ہیں. وہی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے اس زمین کی جتنی بھی مادی اشیاء ہیں ان کے حقائق آدم علیہ السلام کے سامنے کھولے ہیں, فرشتوں کے سامنے نہیں کھولے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. تو انسان ہے جو یہاں چیزوں کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے, بھائی یہ کیسے, یہ کیسے, یہ کیسے, یہ کیسے. تو وہ پھر بنانے والے کی تعریف کرتا ہے. کوئی بھی دنیا میں مینوفیکچرر کمپنی ہو یا کوئی بنانے والا ہو, وہ اپنی بنی ہوئی پروڈکٹ سے پہچانا جاتا ہے. دیکھو جو نظر آ رہا ہو وہ دیکھ کے پہچانا جاتا ہے, جو نظر نہ آ رہا ہو وہ ان چیزوں سے پہچانا جاتا ہے جن چیزوں کو اس نے, میں جملہ جان کر ادھورا چھوڑتا ہوں تاکہ آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں. جو بنانے والا ہوتا ہے اور نظر نہ آ رہا ہو تو ہمیں وہ اپنی بنی ہوئی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے. پولیو کی ویکسین جس نے بنائی اور جس نے پوری دنیا میں پھیلائی نا, پوری دنیا اس کو سلام کرتی ہے, پوری دنیا اس کو سلام کرتی ہے کہ اس نے انسانیت کی بڑی خدمت کی, سوائے پاکستانیوں کے, سوائے پاکستانیوں. تو بہت سارے کام الحمدللہ ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ وہ سازش 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 ہر چیز کو, کیونکہ ہم نے جن حکمرانوں کو اکثر کو دیکھا کہ وہ سازش ہی ہیں. تو ہمارا سسرال کو دیکھا وہ سازشیں کرتا رہتا ہے ہمارے خلاف, سسرال والوں نے اپنے سسرال کو دیکھا کہ وہ سازشیں کرتا رہتا ہے, امام نے کمیٹیوں کو دیکھا کہ میرے خلاف سازشیں کرتی رہتی ہیں, کمیٹیوں نے امام کو دیکھا یہ مسجد پہ قبضہ کرنے کے چکر میں ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے, باس کو دیکھا, اپنے امپلائیز کو دیکھا, آپ کے جو ساتھ تھے ان کو دیکھا کہ وہ آپ کے خلاف دفتر میں سازشیں کر رہے ہیں, آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور باس کے سامنے آپ کی برائیاں کر رہے ہیں, آپس میں بھی برائیاں کر رہے ہیں. جب آپ سامنے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی نیک دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے. تو ہر جگہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے دیکھا, الیکشن میں کون کھڑا ہو رہا ہے, جتوا کس کو رہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسی جگہ سے لوگ جیت رہے ہیں جہاں سے کھڑے ہوئے ہی نہیں. اچھا پھر سیاستدانوں کو دیکھا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو جب اپنی باری آتی ہے تو باپ بناتے ہیں, جب اپنا مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر وہی سب سے ملک دشمن بن جاتی ہے, وغیرہ 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 وغیرہ. اس پہ بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو اتنی سازشیں پاکستانیوں نے دیکھی ہیں, اتنا کچھ دنیا میں دیکھا ہے. اب تو سڑک بن رہی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ کیا ہے, سازش ہے. اچھا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے, یہ کیا لگتا ہے, گٹر کے ڈھکن لگ رہے ہیں, لگتا ہے یہ بہت بڑی گیم کھیلی جانے والی ہے. ہمارے گیم اصل میں یہ گیم مذکر لفظ ہے اردو میں, یہ پنجاب میں جا کے مؤنث ہو گیا. ایسا لگتا ہے بہت بڑا گیم کھیلا جانے والا ہے ہمارے ساتھ. گٹر کے ڈھکن لگ رہے ہیں, اس کا مطلب ٹینٹ کچھ ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کوئی تھوڑا سا ہمیں منہ میں مٹھائی دے کے خوش کیا جا رہا ہے بڑے زہر کے انجیکشن کے لیے. بعض دفعہ دیکھو قرآن میں آتا ہے نا, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. جتنی پچھلی قوموں پہ عذاب آیا ہے, وہ جب ان پہ شروع میں آزمائشیں آتی تھیں وہ پھر بھی نہیں سدھرتے تھے, تو پھر اللہ ان کو ترقی دیتا تھا کہ ٹھیک ہے پھر غافل ہو جاؤ, پھر ایک ہی دفعہ میں ماروں گا. تو حکومت کچھ اچھے کام کر رہی ہوتی ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے اب اس بڑی چپت لگانے والے, اب ہمیں 2-4 ڈھکن وکن لگا کے اب کچھ بہت بڑا گیم کھیلا جانے والا ہے ہمارے ساتھ. تو پٹرول سستا ہو جائے تو لگتا ہے کہ اب ڈبل مہنگا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟
میں نہیں کہہ رہا ایسا ہوگا, مجھے نہیں پتا. ڈالر اگر اوپر نہیں جا رہا, لگتا ہے کہ اب کچھ اور ہونے والا ہے, کچھ اور اوپر جا رہا ہے جو بتا نہیں رہے. تو ہم نے منفی چیزیں اتنی دیکھی ہیں, کوئی آپ سے تمیز سے بات کر رہا ہو, لگتا ہے پیسے مانگنے والا ہے آپ سے, تھوڑی دیر میں آپ سے کیا مانگے گا, ورنہ کون تمیز سے بات کرتا ہے بھائی آج کل. تو ہر وقت منفی چیزیں اتنی زیادہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اب ہمیں ہر چیز میں سازش کی بولو بو آتی ہے. تو پھر وہ جو بڑی طاقتیں وہ تو ہیں ہی ہمارے خلاف سازشی, تو اب ان کے کچھ کام اچھے بھی ہوتے ہیں تو ہمیں کیا لگتے ہیں, سازش. یہ ہمارا قصور نہیں, ہم جس ماحول میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے تو وہ اسی ٹائپ کا ماحول ہے, تو اس لیے اب اس کو آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوگا, یہ یعنی اور خراب ہوگا, یعنی استغفر اللہ, ٹھیک ہوگا. تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, کہیں اور چلے گئے. تو اس کائنات کو جو اللہ نے بنایا ہے, اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا, تو اس نے بنا کے دکھا دیا کہ میں کیسا ہوں. تو اگر انسان نہ ہوتا کون پہچانتا ان چیزوں کی ڈیپتھ میں, کون جاتا بھائی, کون ان رازوں سے پردے اٹھاتا, کیسے کمالات ہیں ایک ایک چیز میں. کچھ چیزوں تو قرآن نے بیان کی ہیں, کچھ چیزیں قرآن نے کہہ دیا مما لا یعلمون, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم ابھی نہیں جانتے, یعنی بعد میں جان لوگے, تم اس وقت نہیں جانتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. تو اب اتنا کچھ اس اللہ نے بنا دیا, تو اس اللہ کو پہچاننا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہم پیدا نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اللہ کیسی ذات ہے وہ. تو میں وہ مثال دے رہا تھا گھر کی کہ انسان تو دنیا ترقی کر رہی ہے, انسان ترقی کر نہیں سکتا. دنیا ترقی کر رہی ہے, انسان ترقی, میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں, کہیں آپ مجھے سمجھیں کہ ترقی کا جو کانسیپٹ اسلام میں ہے وہ کئی بار میں بیان کر چکا ہوں. اس ترقی کو آخرت کا ذریعہ بنایا جائے, اگر وہ ترقی آخرت کا ذریعہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر وہ بیکار ہے. ایسی تو فرعون نے بڑی ترقی کی ہے بھائی, اور اس ترقی کو ان حدود میں رکھا جائے جو حدود اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, پھر وہ ترقی نعمت ہے. تو ترقی کی مثال دے رہا تھا, گھر کوئی شخص ٹھیک کر رہا ہے تو گھر ترقی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اچھے نلکے لگا دیے اس نے, باہر صفائی کروا دی اس نے, تو لیکن پتا چلا کہ جی اس کو تو کینسر ہے. جب گھر مکمل ہو گیا تو آپ کو کیا پتا چلا کہ جو گھر بنانے والا ہے اس کو بہت خطرناک کینسر, آخری سٹیج پہ چل رہا ہے وہ کینسر. تو لوگ کیا کہیں گے, آپ کے گھر نے ترقی کی ہے یا آپ نے ترقی کی ہے, بولو نا. گھر نے ترقی کی ہے, آپ نے تھوڑی کی ہے. اس کا فائدہ اس کو ہوگا جب آپ کے مرنے کے بعد کوئی دوسرا آئے گا اس گھر میں, لیکن اس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کو بھی کچھ وقت کے بعد جا کے پتا چلے کہ جی ٹی بی ہے اس کو, یا اس کو کینسر سے بھی ایڈز ہو گیا, اس کو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک کوئی بیماری ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کہہ سکتے ہیں ساری دنیا کو کینسر تھوڑی ہے. دیکھو یہ تو ہم کمپیئر کر رہے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ کہ اس کو کینسر ہے اس کو نہیں ہے. بھائی کمپیئر کیوں کر رہے ہو, ہم دنیا میں ترقی اپنی ترقی کے لیے کرتے ہیں, لیکن ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ موت ہے. کینسر نہیں ہوگا تو ایکسیڈنٹ سے مر جاؤ گے, ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا شوگر سے مر جاؤ گے, شوگر نہیں ہوگا ہارٹ اٹیک سے مر جاؤ گے, ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا کچھ اور بیماری ہوگی, بخار سے مر جاؤ گے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہٹے کٹے میرے دوستوں میں, ایسے صحت مند, صرف ایک فیور آیا, بخار آیا ہے, نکل لیے. میرے پاس فون آیا, مفتی صاحب آپ کے فلاں دوست کا انتقال ہو گیا. کتنی عمر تھی ان کی, 30 سال, جوان. بھائی کیا ہوا یار, ابھی پچھلے ہفتے تو ملاقات ہوئی ہے, وہ جی بخار آیا تھا وہ بگڑ گیا, بس اسی میں انتقال ہو گیا. بھائی کیسے بگڑ گیا یار, اتنی زبردست اینٹی بایوٹک آج کل ایجاد ہو چکی ہیں, بخار کی 20 قسمیں ایجاد ہو چکی ہیں. نہیں بھائی ابھی تو ملے تھے, آپ نے کئی دفعہ سنا نہیں ہوگا یار پچھلے ہفتے تو میری ملاقات ہوئی تھی. تو یہ سارے مسائل سائنسدانوں کے ساتھ بھی ہیں, جو ترقی کروا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے, جو کمپنیاں ہیں ان کے مالکان کے ساتھ بھی ہیں. تو ترقی 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 کا بھوت سوار ہو گیا ہماری کھوپڑی شریف پہ, اور لوگ جو بنانے والا ہے اس سے غافل ہو چکے ہیں. اس کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے تو ترقی کر رہے ہیں. کوئی ایک چیز مجھے ایسی بتاؤ. ایک طالب علم نے سوال پوچھا تھا نا کسی پروفیسر سے کہ جب ساری ترقیاں ہم خود کر رہے ہیں, انسان اتنا آگے جا چکا ہے, تو ہم خدا کو کیوں مانے, کیوں اس کی عبادت کریں, کیوں اس کے احکامات کو فالو کریں. خدا نے معاذ اللہ کیا دیا ہے ہمیں, اللہ نے تو ایسی زمین اٹھا کے دے دی تھی. آپ ہزاروں سال پرانی زمین کو دیکھیں تو کچرا کنڈی لگے گی, میرا خیال ہے. کیا خیال ہے بھائی, کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ تو سارا کام ہم نے کیا ہے. تو کتنی بڑی بھول ہوتی ہے انسان سے. آپ نے کیا کیا ہے بھائی, آپ نے کیا کیا اس میں. ہاتھ آپ کو اللہ نے دیے, یہ تو آپ نے نہیں بنائے. آنکھیں آپ کو اللہ نے دی دیکھنے کے لیے, یہ تو آپ نے نہیں بنائے. سوچنے کے لیے دماغ کس نے دیا, بولو. دیا سوچنے کے لیے تھا, لیکن سوچنا آج کل اس سے جا نہیں رہا. تو سارے کام اللہ نے دیے, اور پھر اس ترقی کے لیے جتنے انسٹرومنٹ دنیا میں ہمیں چاہیے تھے وہ بھی سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں. تو پھر تکبر کیسا بھائی, ساری چیزیں بھیک میں ملی ہوئی ہیں. اور اپنی اوقات یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی نہ ملے ترقی گئی تیل لینے, 2 وقت کی روٹی نہ ملے
सब बर्बाद, बारिशें बंद हो जाए, सारी दुनिया की तरक्की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह धड़ाम से जमीन बोस हो जाए, खाली एक बारिश रुक जाए, वो केमिकल से मिसाइल छोड़ छोड़ के कुछ वक्त तक बरसाते रहेंगे, उसके बाद बेड़ा गर्क। ये जो आजकल बारिशें हो रही है मार्च में, मैंने तो जिंदगी में नहीं कभी देखी भाई, मार्च में इतनी बारिशें हैं। अप्रैल में आपने कभी देखी हैं? मुझे नहीं याद पड़ता अप्रैल में कभी हमने बारिशें देखी। चलो एक आध छींटा मींटा हो गया, बादल गुजर रहा था, दो चार छींटे मारता हुआ चला गया, ये तो प्रॉपर बारिशें हो रही हैं। इससे पता चलता है भाई दुनिया का जो क्लाइमेट है वो क्या हो रहा है। और माहिरीन की रिपोर्ट ये है कि दुनिया का जो माहौल चेंज हो रहा है ना, उससे सबसे ज्यादा मुतासिर पाकिस्तान है। ये हम भुगतेंगे, ये इन्हीं तरक्की याफ्ता लोगों के कमालात हैं, समझ रहे हो। अपने लिए तो इन्होंने बड़े अलग अलग उसूल बनाए हुए हैं, हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। बारिश तो अल्लाह की नेमत है, लेकिन पता नहीं जून जुलाई में अब क्या होगा, जो जुलाई अगस्त में क्या होगा। तो और हमारे लिए तो रेन इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड बट इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर द पीपल ऑफ कराची। यही तो मैट्रिक में रट्टा लगा के याद किया था हमने। देखो मैट्रिक में जो हमें सब्जेक्ट याद करवाए जाते थे वो भी कैसे, वो भी टेंशन वाले सारे। पहला जुमला बस अच्छा है, रेन इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, आगे बट के बाद आगे सारी। कुरान में जहां बारिश का तस्करा है, बट का तस्करा नहीं है, आगे बट है भाई। कुरान हमेशा बारिश के बारे में कहता है अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नेमत, मैं इसके जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा करता हूं, चश्मे जारी करता हूं। लेकिन कराची में जब बच्चे को मैट्रिक में मजमून याद करवाया जा रहा है तो पहला जुमला तो कुरान से ले लिया, रेन इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, बट के बाद सोर्स ऑफ ट्रबल की सारी अकसाम बयान कर दी। ट्रैफिक जाम हो जाता है, गटर से यहां से लोग गिरते हैं, दूसरे से निकलते हैं, बीमारियां फूटती हैं, वो पूरा मजमून अभी मुझे याद नहीं है। तो तभी तो हमारा दिमाग क्या हो चुका है, मनफी। जो चीज जो सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है उसमें भी हम घबराना। सबसे पहले तो लाइट जाती है, दो चार छींटे पड़ते हैं, लाइट गई। यानी केयर है भाई, पब्लिक की केयर का ख्याल है कि करंट लगने से कोई मर ना जाए। तो आने के बाद भी तो करंट लग सकता है भाई, और लगते हैं, लोगों को खंबे से चिपके हुए होते हैं। अल्लाह बचाए, सबको जिंदगी दे। खैर, फिर हम अपने दुखड़ों की तरफ चले जाते हैं, बार बार टॉपिक चेंज होता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपने घर बना लिया, आपका घर तरक्की कर गया, बहुत कुछ हो, आपने कपड़े अच्छे बना लिए, वेस्ट कोट अच्छी पहन लिया आपने, और सूट टाई बनवा लिया आपने, शूज भी अच्छे खरीद लिए। तो ये कंपनियां तरक्की कर रही हैं, वेस्ट कोट की कंपनी ने भी तरक्की कर ली होगी, जूतों की कंपनी ने भी तरक्की कर ली होगी। आप तो मेरे भाई तरक्की जब होगी जब आप मौत को धकेल दो। आप तो रोज बरोज फांसी के फंदे के करीब जा रहे हो। जब मैं ये मिसाल देता हूं ना फांसी के फंदा, तो लोग डर जाते हैं, अबे फांसी, हमें थोड़ी फांसी होने वाली है। तो भाई जिसको फांसी होने वाली होती है तो फांसी के बाद उसको क्या होता है, वही होता है जिसको नहीं होने वाली होती। क्या ख्याल है? अबे भाई जिसको फांसी सुना दी गई हो, 10 साल कैद बामुशक्कत या 10 साल कैद बिला मुशक्कत और के बाद फांसी, तो उस फांसी वाले को फंदे में लटका के मार दिया जाता है ना, तो मुझे और आपको फंदे में लटकाए बगैर मार दिया जाएगा। फर्क यह है कि जो मौत का जो तरीका होगा वो क्या इख्तियार किया जाएगा। किसी को ट्रक के नीचे लाके मारा जाएगा, डंपर के नीचे कुछ स्टिकर बनाया जाएगा उसका, किसी को जो है कैंसर से मारा जाएगा, किसी को शुगर से मारा जाएगा, किसी को गुर्दों खराब करके मारा जाएगा, कोई ससुराल के हाथों पिटेगा, कोई दूसरी करेगा, और डिप्रेशन से मारा जाएगा, सिर्फ डिप्रेशन से तो मरेगा भाई। नहीं यकीन आता, आप हमारे यहाँ के जनाजे देख लिया करो, हर हफ्ते कोई एक आध तो आया हुआ होता है। हमारे तो करीब करीब मस्जिदें, जनाजे भी डिवाइड हुए हुए होते हैं। अगर एक महल्ले में एक मस्जिद होती तो अब जनाजे ही हो रहे होते हैं। यहाँ पे हरम में देख लो आप, जो लोग उमरा करने हज करने जाते हैं, हर नमाज के बाद अस्सलातु अलल जनाइज, और वो एक जनाजा नहीं होता, याद रखो। हरम में जो जनाजा हो रहा होता है, इमाम हरम मस्जिद नबवी में या मस्जिद हराम में जब जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं तो वो एक नहीं रखा हुआ होता, कई कई जनाजे एक टाइम एक नमाज में होते हैं। थोड़ी सी आबादी कहीं बढ़ जाए तो फिर जनाजों का रेशो देखा करो। तो मैं आपको डरा नहीं रहा, ना कुरान हमें मौत याद दिला के डराता है। कुरान हमारे सामने एक हकीकत को खोलता है। वो हकीकत ये है, या अय्युहन्नास, ए लोगो, ला यगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ए लोगो, तुम्हें ये दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाल दे। बड़े बड़ों को धोखे में डाला इसने, अभी नहीं लग रहा, जब मौत आएगी तो इंसान कहेगा वाकई हम धोखे में पड़े हुए थे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और जो शैतान है वो भी तुम्हें लंबी लंबी उम्मीदें दिला के धोखे में डालेगा। शैतान को भी अल्लाह ने धोखेबाज कहा, और इस दुनिया की जिंदगी को भी अल्लाह ने कंप्लीट मुकम्मल करें, इस दुनिया की जिंदगी को भी अल्लाह ने धोखेबाज कहा। दोनों को बड़ा धोखेबाज, क्योंकि गरूर का लफ्ज मुबालगे का सीगा अरबी में
یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا غرور تکبر، غرور اردو میں اس کا کانسیپٹ الگ ہے، عربی میں اس کا تصور الگ ہے. عربی میں غرور دھوکہ دینے کو کہتے ہیں. مغرور عربی میں قابل ترس لفظ ہے، جس بیچارے کو دھوکہ دے دیا ہو اس کو عربی میں مغرور کہا جاتا ہے، بیچارہ. اور اردو میں مغرور کسے کہا جاتا ہے؟ متکبر. کہتا ہے بڑا مغرور آدمی ہے. لیکن اردو میں یہ لفظ آیا عربی سے ہے اور صحیح معنوں میں کنورٹ ہوا ہے، کیونکہ جو متکبر ہوتا ہے نا وہ بھی اپنے بارے میں دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑی فلم ہوں، دھوکے میں ہوتا ہے وہ. اس کو شیطان نے دھوکہ دے دیا اور یہ دھوکے میں آ گیا، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مغرور. لیکن اصل لفظ مغرور کا جس کو دھوکہ دے دیا گیا ہو. اور غرور غین کے زبر کے ساتھ، غرور نہیں غین کے زبر کے ساتھ، غرور دھوکہ دینے والا، بڑا دھوکہ دینے والا، یعنی مبالغہ اس میں. تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تمہیں دھوکہ دینے والا شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے. شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ قرآن میں اس کی مختلف مثالیں ہیں اور ان مختلف مثالوں میں دو چیزیں کامن ہیں، یعنی ان تمام مثالوں کو جمع کریں تو دو اصول سامنے آتے ہیں شیطان کے دھوکہ دینے کے. نمبر ایک، لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے. کیا دلاتا ہے؟ لمبی لمبی وہ امیدیں دلاتا ہے. ابھی تو ایکچولی ابھی دیکھو کیا ہونے والا ہے، بحریہ ٹاؤن لگا دے، بس سب کچھ اٹھا کے کہاں لگا دے. مجھے بحریہ ٹاؤن بولتا ہوں میرے بچہ یاد آتا ہے، ابو بھیڑیا ٹاؤن چلیں. بھیڑیا ٹاؤن بچے بھی یار خدا کی قسم انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا اس کو وہ منہ سے نکلتا نہیں نا، چھوٹا ہے. ابو بھیڑیا ٹاؤن چلیں گھومنے. میں نے کہا گھومنے کی جگہ بھی بول رہا ہے اور بھیڑیا ٹاؤن بھی بول رہا ہے بھائی، یعنی گھومنے کی جگہ بھی بول رہا ہے اور ٹاؤن کون سا ہے؟ بھیڑیا. بھیڑیا ٹاؤن کو گھومنے کی جگہ ہوتی ہے. خیر ہم لے گئے اس کو گھما دیا ہم نے. ہماری کراچی والوں کی انٹرٹینمنٹ ٹوٹل یہی ہے. باہر ملکوں میں ہم جاتے ہیں ماشاءاللہ، پنجاب میں بھی بڑی جگہ ہیں، کراچی والوں کی جو انٹرٹینمنٹ ہے نا ٹوٹل، یا تو گوشت کھا کے آ جائیں گے ادھر کہیں جا کے ہائی وے پہ کہیں گوشت پوشت پھوڑ پھاڑ کے آ جائیں گے، یا بےچارے بھیڑیا ٹاؤن کا ایک چکر لگا کے گاڑی میں گھومیں گے، یوں 7 چکر لگائے واپس آ گئے، دیکھ لیا بھائی. صحیح ہے. تو یہ کراچی والوں کی بیچاروں کی، اور اس میں بھی واپسی پہ اگر بارش ہو گئی تو وہ پھر بھیڑیا ٹاؤن ہی ثابت ہوتا ہے کہ یار کہاں گئے تھے. اتنا ٹریفک جیم ہو جاتا ہے اگر واپسی میں بارش ہو جائے. تو خیر، تو بہت غم دیکھے کراچی نے اور دیکھ ہی رہا ہے مسلسل. اللہ کرے ان غموں سے اللہ ہمیں نکال دے، کچھ ہمیں بھی کچھ انسانوں والی زندگی عطا فرما دے. کچھ کہیں باہر نکلیں تو صاف ستھرا سا ماحول نظر آئے اور آنکھ نہ کھلے، ایسا ہی رہے پھر وہ ماحول. خیر، تو لا یغرنکم الحیات الدنیا، اللہ کہتے ہیں یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں شیطان دھوکا نہ دے. تو یہ دھوکا دو طرح سے دے گا. شیطان کے دھوکے میں بتا رہا تھا دو طرح سے ہوتے ہیں. نمبر ایک، لمبی لمبی امیدیں اور بے موقع خوف. یہ عجیب بات ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان امیدیں بھی دلاتا ہے اور خوف بھی. انسان کے پاس جو موٹیویشن ہے نا کسی عمل کی، بڑی زبردست بات ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ہمیں جب بھی موٹیویشن ملتی ہے نا کچھ کرنے کی، دو چیزوں سے ملتی ہے، امید اور خوف سے. امید کا مطلب کریں گے تو یہ مل جائے گا، نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہی ہوتا ہے نا. ارے بھائی آپ صبح صبح آفس کیوں جاتے ہو، دفتر کیوں جاتے ہو؟ امید ہوتی ہے جائیں گے تو روکڑا ملے گا، اور نہیں گئے گھر میں فاقے پڑ جائیں گے، یہ خوف ہے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کوئی بھی دنیا میں کام کر رہے ہو، مزدور جو کدال لے کے نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، اس شوق سے تھوڑی کر رہا ہوتا ہے بھائی، اس لیے کرتا ہے کہ کریں گے تو کچھ ملے گا، یہ امید ہوتی ہے. نہیں کریں گے خوف ہوتا ہے فقر و فاقہ کا. تو ہر عمل کے پیچھے کچھ امیدیں اور کچھ خوف، کچھ لالچ اور کچھ خوف جو انسان سے عمل کرواتا ہے. آپ کا کوئی دشمن ہوتا ہے، آپ زیادہ اس سے دشمنی نہیں پالتے. بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ زیادہ دشمنی پالی تو الٹا ہی گلے نہ پڑ جائیے. یہ خوف آپ کو روکتا ہے، حالانکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کا. تو اسی وجہ سے قرآن نے بھی جنت کی امیدیں دلائیں اور جہنم کا خوف، کہ بھائی کر لو تو جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے بیچ میں. شیطان بھی یہی گیم کھیلتا ہے بالکل. لیکن شیطان کیا کرتا ہے، جس چیز کی امید دلانی چاہیے اس کی دلاتا نہیں ہے، جس چیز کا خوف نہیں دلانا چاہیے اس کا خوف دلاتا ہے. وہ بالکل الٹ چلتا ہے. جس کا خوف نہیں ہونا چاہیے، بے موقع خوف، بے موقع خوف. آپ کروڑوں روپے کماتے ہو، آپ کو آپ کی بیگم بولتی ہے بھائی گھر میں کچھ راشن واشن لے کر آؤ. آپ کو خوف کہ اگر میں نے گھر میں راشن ڈلوا دیا تو یہ میرے 1,00,000 روپے کم ہو جائیں گے، بچے کو میں نے اسکول میں اچھے پڑھا دیا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے. یہ بے موقع خوف ہے یا نہیں ہے؟ لوگ بولیں گے کم بخت تو نہیں کھلا رہا تو یہ تو بیگم بھی تیری بھاگے گی، بچے بھی باغی ہو جائیں گے.
کرے گا کیا تو ان پیسوں کا. پھر آپ ایک دم جوش میں آئے, نہیں نہیں یار مجھے تو خرچ کرنا چاہیے, گھر بھی اچھا بنانا چاہیے, نہیں نہیں نہیں. پھر بے موقع خوف. کنجوس آدمی کو اسی طرح کے خوف آتے ہیں نا, یہ خوف اس کا بیڑا غرق کر دے گا, یہ بیڑا غرق کر دے گا. یہ غلط چیز, غلط خوف ہے. اور آسان مثال, آپ کی جاب لگ گئی, آپ کو یہاں سے فلائی کر کے جانا ہے, سمجھ لو امریکہ جانا ہے یا جاپان جانا ہے, بڑی اچھے بڑے عرصے کے بعد آپ کی جاب لگی, فاقے چل رہے تھے. اب کسی نے آپ کے کان میں آ کے کہہ دیا بھائی جہازوں کے کریش ہونے کی ویڈیوز دکھا دی آپ کو, دیکھ فلاں موقع پہ یہ جہاز کریش ہوا تھا, یہ دیکھ کیسے ہل رہا ہے, پائلٹ کی حالت دیکھ. آپ کہو گے بھائی 100 میں یا لاکھوں میں کوئی ایک کریش ہوتا ہے, ضروری تھوڑی یہ بھی کریش ہو جائے. کہ بھائی ضروری تو نہیں ہے لیکن ممکن تو ہے نا. جو پہلے جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے کیا ان کو پتا تھا کہ یہ کریش ہوگا؟ نہیں پتا تھا نا, بس تجھے بھی نہیں پتا. سیم سچویشن ہے. سچویشن کیا ہے؟ سیم سچویشن. ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے جو جہاز جا کے ٹکرایا, ان کے پائلٹوں کو اور ان کے جو پیسنجر تھے ان کو پتا تھا یہ ٹکرائے گا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, نہیں پتا تھا. تو اب وہ اس کو ڈرا رہا ہے جو جاپان جا رہا ہے ملازمت کے لیے, اچھی تنخواہ مل رہی ہے اس کو ڈرا رہا ہے کہ جیسے ان کو نہیں پتا تھا تجھے بھی نہیں پتا ہے, تو تیرا جہاز بھی کیا ہوگا, کہیں جا کے چنگ چونگ شنگ پونگ سے جا کے ٹکرائے گا تیرا جہاز, شنگ شانگ سے جا کے. اب آپ گھبرا رہے ہو. تو یہ خوف موقع کا خوف ہے, یہ بے موقع خوف ہے. شادی کی مثال دیں گے تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. آپ بالغ ہو گئے, عاقل ہو گئے, دماغ سیٹ ہے آپ کا, فٹ فاٹ ہو آپ, اور آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ صبح 2 پراٹھے کھا سکتے ہو اور ایک بیگم کو بھی 2 پراٹھے کھلا سکتے ہو. یہی ہوتا ہے خرچہ, اور کیا ہے. باقی جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو پھر تو ایسے فیوچر کو دیکھو گے, پھر تو پاگل ہو جاؤ گے بھائی. لوگ پتہ ہے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں شادی میں, ابھی شادی ہوگی اس کا خرچہ, پھر بچہ پیدا ہوگا اس کا خرچہ, پھر بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا اس کی خوراک چینج ہوگی اس کا خرچہ, پھر بچہ اسکول میں جائے گا پھر اس کا خرچہ, پھر اس کو ساری زندگی پڑھانا ہے پھر اس کا خرچہ, پھر اس کو ڈاکٹر بنانا ہے 4 سال. تو آج کل فیس اتنی چل رہی ہے میڈیکل کالجز کی, تو اس وقت کیا فیس ہوگی, سونے کا ریٹ ویٹ ایک اندازہ لگا کے اتنا خرچہ. پھر وہ کم بخت انسان کا بچہ نکلا یا نہیں نکلا اس کا خرچہ, یہ بھی تو ہوتا ہے. ساری انویسٹمنٹ کر دی پھر بھی ایک ہی ہوتا ہے نا. آج کل تو ایک آدھ سے زیادہ ہو نہیں رہے بھائی, تو اس لیے ان کو بڑا فوکس ہوتا ہے کہ یار یہی ہو. زیادہ ہوں گے تو چلو یار 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے کیا ہو گیا, 2-4 بگڑ بھی گئے. تو ہر گھر میں ایک آدھ پہلے بگڑا ہوا ہی پیدا ہوتا تھا, تو ایک آدھ ہوتا تھا, اب تو ایک ہی ہے. اس پہ ساری انٹینشن جو ہے, ساری توجہ اس کے اوپر. اب یہ کیلکولیشن, میرے جو دوست میرے ساتھ بالغ ہوئے تھے نا وہ اب تک وہ کیلکولیشن میں لگے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوئے کمارے اسی طرح کی. میں کہتا ہوں اب تکلف کی ضرورت نہیں ہے, چھوڑ دو, کیلکولیشن کرتے رہو. سونا جب نیچے جائے گا تو کر لینا خیر, اور سونا نیچے جانے سے بالکل بھی خوش نہ ہوا کرو. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ نیچے اس لیے جاتا ہے تاکہ ڈبل اوپر جائے. پیٹرول نیچے جانے سے بالکل بھی خوش بولو نہ ہوا کرو. ڈیزل جو نیچے جاتا ہے اس لیے جاتا ہے تاکہ ڈبل اوپر جائے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے خوش کس چیز سے ہوں. آپ بولو گے مفتی صاحب ہم آپ کے بیان سننے ٹینشن کے لیے نہیں آتے, ہم دینی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, تو آپ ہمیں ٹینشن کیوں دے رہے ہو؟ تو میں ٹینشن ختم کر رہا ہوں کہ جتنی چیزیں نیگیٹو ہیں ختم ہو جائیں گی ایک دن, کیونکہ ہم ختم ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم سے پہلے باپ دادے اسی ملک میں رہ کر گئے ہیں کہ نہیں؟ کراچی کی بات کر رہا ہوں, پورے ملک کی بات نہیں کر رہا. اسی کراچی میں رہ کر گئے ہیں نا, زندگیاں گزار لیں تو چلے گئے, تو بس ختم. ہم بھی نکل لیں گے پتلی گلی سے, گٹر کے ڈھکن لگے نہ لگے, ہم نے تو بھائی آگے جانا ہے یار. یہ سوچ کے ہم زندہ ہیں, خوش ہیں الحمدللہ. خیر, تو میں کیا بات کر رہا تھا یار, آج میں ٹاپک میں دائیں میں بہت ہو رہا ہوں. تو وہ بے خوف جو ہے نا, بے خوف, کیلکولیشن کی بھی آپ نے, یعنی بے موقع خوف, بے خوف نہیں بے موقع خوف. تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ میں شادی کروں گا, پھر بچہ ہوگا, پھر فلانا, پھر ڈمکانا. ایک عجیب مصیبت میں ڈال دیا بھائی. جو عقل مند آدمی ہے وہ دیکھتا ہے یار ابھی کیا ہے میرے پاس, فی الحال بیگم کو کھلانے کے لیے ہے, بسم اللہ. دیکھو اس کہنے کراچی میں خوف یہ بھی ہے کہ جمانا جائے گا تو پھر کوئی ڈاکو نہ مار کے چلا جائے, تو خوف ہی خوف. تو یہ بے موقع خوف ہے, بے موقع خوف. بھائی دیکھو ہمیں بھوک لگتی ہے اور جیب میں روٹی کے پیسے ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں, کھا لیتے ہیں. حالانکہ ممکن ہے قبض ہو جائے, اٹک جائے. تو آپ نے لکھا کہ اگر میں نے یہ روٹی کھائی تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ قبض ہو جائے, اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ موشن لگ جائیں. تو پہلے میرے پاس موشن کے علاج کا خرچہ یا قبض کا خرچہ ہے یا نہیں ہے؟ ابے پاگل کے بچے, کھا لے یار تو آرام سے بیٹھ کے. جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں فوراً پوری کی جاتی ہیں, اس کے بعد دیکھا جاتا ہے اس کو مینج کیسے کرنا ہے. تو میں بار بار جو چیختا رہتا ہوں نا کہ شادی بھی انسان کی روٹی کی طرح بنیادی ضرورت ہے. ذہن میں رکھو, یہ روٹی کی طرح بنیادی ضرورت ہے, پراٹھے کی طرح بنیادی ضرورت ہے,
अंडे मछली की तरह, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना अंडा खाओ, मछली खाओ, रोटी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ऐसे ही डॉक्टर कहते नहीं है, लेकिन कहना चाहिए जब बाले हो जाए तो फौरन शादी करो, इसलिए कि आपको जैसे रोटी की भूख लग रही है, शादी की भूख उससे डबल लगती है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी चाहती है, नहीं होगा तो इसका दिमाग खराब होगा, डिप्रेशन में जाएगा, पागल होगा। ये हो गए पागल, बहुत से नौजवान आते हैं, मुझे लगता है घिसक चुका है भी है। और फिर खुदा न ख्वास्ता कोई इश्क मुआशके में आ गया, फिर तो खुदकुशियां भी हो रही हैं, 18-18 साल के लौंडे खुदकुशियां कर रहे हैं। खैर अभी ये टॉपिक नहीं है, अभी असल टॉपिक की तरफ आता हूं। असल तो यही था, लेकिन दूसरे टॉपिक की तरफ आता हूं। तो असल तो यही है ना, ये इसलिए है कि ये सोसाइटी की जरूरत है। देखो मुझे शादियां करनी होती ना, इसलिए मैं शादी शादी बयान कर रहा होता। तो आप कहते हैं मुफ्ती साहब यार तुम हर वक्त, इसकी मिसाल है जैसे कोई हर वक्त सदक़े के फजाइल कोई इमाम बयान कर रहा हो, तो ये वहम होने लगता है कि इमाम साहब की जेब खाली हो गई, ये चाहते हैं कि कोई उनको सदका दे। तो ये वहम हो सकता है, ऐन मुमकिन है इमाम की ये नीयत ना हो, लेकिन ये वहम हो सकता है कि यार ये हर वक्त सदका सदका लेके बैठे हुए। कोई बीवी शौहर के हुकूक पर इमाम साहब हर वक्त बयान कर रहे हो, तो इसका मतलब शायद यार अपनी बेगम को समझाना चाह रहे हो, तो ये वहम हो सकता है। तो अगर मेरी एक होती, दो होती, बाकी दो ना होती, चार पूरी ना होती, मैं फिर शादी शादी कर रहा होता, आप कहते यार लगता है मुफ्ती साहब अभी इनका दिमाग सेट हुआ नहीं है, इनको अभी पूरे रिश्ते मिले नहीं, तो ये इसलिए फजाइल सुन रहे हैं क्योंकि और भी आ जाए। तो भाई हमारा तो निसाब कंप्लीट हो गया ना, क्या ख्याल है? हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। तो अब तो मेरे इखलास पे यकीन कर लो मेरे भाई कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये सब आपके लिए कर रहा हूं। अच्छा खैर, एक जुमला बीच में करके बस असल टॉपिक की तरफ आता हूं। एक बात याद रखो, मैं जो ये नजरिया चला रहा हूं, 2 शादियां 3 शादियां, इसमें लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं, इसको मजाक समझ रहे हैं लोग। कैसे? जब करने पे आते हैं ना तो सीरियसली नहीं करते। कुछ लोग ने करना धरना है नहीं, बीवी को टॉर्चर करते रहते हो, हर वक्त घर में शादी की बात करके धमकियां देते रहते हैं, अगर तुम ठीक नहीं हुई मैं दूसरी शादी कर लूंगा। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत। आप एक चीज जिसको शरीयत ने एक जरूरत सोसाइटी की करार दिया, उससे उसमें बीवी के जज्बात से खेलने की आपको इजाजत नहीं है, खेलने की इजाजत नहीं है। आपने करनी है, आप उस पे उसके कंधे पे रख के बंदूक ना चलाएं कि तुम्हारे अंदर चूंकि खराबी है इसलिए मैं कर रहा हूं। एक तो आप उस पर सोकल ला रहे हो और जिम्मेदार भी उसी को ठहरा रहे हो, तो बगैर छुरी के ज़बा कर दिया आपने उसको। ऐसे मौके पे तो कहा जाएगा तुम्हारे अंदर कोई खराबी नहीं है, उसको और ज्यादा अपने करीब किया जाएगा। दूसरी बात यह कि करनी हो कर लो, रोजाना घर में ये टॉपिक छेड़ के घर का माहौल खराब, बोलो ना, मत करो। ये टॉपिक छेड़ के घर का माहौल खराब मत करो। ये बिल्कुल ऐसा ही है, देखो शौहर मर जाए तो क्या होता है, चीखना चिल्लाना होगा, 4 महीने 10 दिन इद्दत होगी, उसके बाद औरत को सुकून आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन मरा नहीं है, हर वक्त कह रहा है बेगम हो सकता है मैं मर जाऊं, बोलो ना बेगम हो सकता है मैं मर जाऊं। कह रही क्या हुआ, कैंसर हो गया? नहीं कैंसर तो नहीं है, हो सकता है हो जाए। ये क्या कर रहे हो आप? आपको होना उसको हो जाएगा, ये चल रहा है मार्केट में। शौहर जब दूसरी शादी करता है बीवी के लिए वो ऐसे ही होता है जैसे मर गया, बेवा हो गई, यानी एक गम पहुंचता है उसको। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो जाती है चीजें, अगर वो सब्र करना चाहे। लेकिन ये जो टॉर्चर है ना, मैं कर रहा हूं, रिश्ता आया हुआ है, आज मुझे अपनी कुलीग पसंद आ गई है और मैं जा रहा हूं रिश्ता देखने के लिए, अच्छा तुम चाय नहीं बना रही टाइम पे, कर लूं दूसरी, ले आऊं? ये क्या कर रहे हो यार तुम? मुझे बद्दुआएं दिलवा रहे हो। अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का सोचो। तुम्हारे दामाद तुम्हारे साथ ये सलूक करना शुरू, हर वक्त आप तुम्हारी बेटी को एक टॉर्चर करना शुरू कर दें, तो ये इंसान के बच्चे बनो मेरे भाई। तो एक चीज है उसको हम सीरियसली बयान कर रहे हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाता है, लेकिन वो शरीयत का जो फलसफा है वो बहुत उन निचोर लोगों के लिए, छिछोरे लोगों के लिए बोलो नहीं है, वो मजाक बनाने वालों के लिए नहीं है वो। तो इसलिए करना हो करें, जरूर जरूर है, तो हम तरगीब देते हैं करें भाई। पहली बात ये अलग घर लेके दें उसको, उसी घर में नहीं आएगी। आधा बयान सुनते हैं कम वक्त, आधा सुनते नहीं है। बहुत पुरानी बात हो गई, अब किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है। खातून ने बताया कि लंदन से कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी की और मेरे ही घर में लाके बीवी को रखा हुआ है। ये गलत है। मैंने कहा हंगामा करो भाई इस पे। शौहर का राइट अगर दूसरी शादी है तो बीवी का राइट उसका सेपरेट घर है, एक बात। नंबर 2, जब तक आपकी एक होती है ना तो बीवी कंप्रोमाइज करती है बहुत सी चीजों में, करना चाहिए उसको। सब कंप्रोमाइज करके चल रहे होते हैं, वो आपकी माँ की भी खिदमत करती है, आपके वालिद की भी खिदमत करती है, बाज़ दफा देवरों की भी कर रही होती है। भाई मियाँ बीवी है, कंप्रोमाइज से ही चलता है। लेकिन जब दूसरी हो जाती है ना, फिर कंप्रोमाइज वाला सेटअप खत्म। फिर वो ये कह सकती है अब दूसरी आपकी अम्मा की खिदमत करेगी, मुझे अलग घर लेके दो, तो आपको लेके देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये पेड़े खाने के लिए नहीं होती कि आपने दूसरी को सारा प्रोटोकॉल दे दिया। जो पहली 10 साल से बच्चों के साथ आपके माँ की, बाप की, दादा की, नाना की खिदमत में लगी हुई है, उसको आपने कहा कि एक्चुअली शरीयत ने मुझे इजाजत दी है, तो शरीयत ने इसको ये राइट दिया है कि वो कहे कि अब आपके खानदान की खिदमत कौन करेगा? दूसरी करेगी, मुझे सेपरेट रखो। मैंने इन तमाम शर्तों पर अमल करके की है। समझ में आ रही है बात? इन सब चीजों को मैंने फॉलो किया है।
تو اس کو یہ حق ہے, وہ کہہ سکتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس پہلی والی کو تو ادھر ہی رکھا ہوا ہے, دوسری کو ڈیفنس میں الگ فلیٹ لے کے خوبصورت سا دے دیا. یہ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. بھائی دونوں کے سیم رائٹ ہیں, برابر حقوق ہیں. تو پہلی نے جو آپ کے ساتھ اتنا کمپرومائز کیا تھا, تو شریعت نے اس پہ کچھ چیزیں لازم, ماں باپ کی خدمت تو جو بھی رہتا ہے وہ تو لازم ہے اخلاقی طور پہ, لیکن اس پہ یہ تو جائز ہے نا کہ وہ الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے, میں الگ رہوں گی, وہاں لے آیا کرو اپنی اماں کو خدمت کے لیے, جب لے آؤ کہ خدمت کروں گی, یہ رائٹ تو ہے نا اس کا. تو آدھی بات لے رہے ہوتے ہیں لوگ, پوری بات نہیں لے رہے ہوتے. اور یہ تو ظلم کی انتہا ہے کہ آپ نے دوسری کو ادھر ہی لا کے رکھ دیا. تو نہیں ہو سکتا بھائی, یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اپنے لیے بھی عذاب کھڑا کر رہے ہو. بہت کم واقعات ہیں, دو تین چار کو ایک ساتھ انہوں نے گھر میں رکھا ہوا ہے, ہیلمٹ پہن کے جاتے ہوں گے گھر میں, یا بلٹ پروف جیکٹ پہن کے جاتے ہوں گے, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, الگ الگ ہو. ایک گڑبڑ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بیوہ عورت سے شادی کر لی, اس کے بچوں کو لے کے پال لیا, سلام ہے بھائی آپ کو, ماشاءاللہ بہت اچھا کیا, جنت کمانے کا اس سے بڑا کوئی ذریعہ ہو نہیں سکتا. لیکن وہ بچے لا کے پہلی کی جھولی میں ڈال دیے, یتیم بچے ہیں پالو. کیوں بھائی, اس کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ پالو اس کو. بعض یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, پال تو نہیں رہے لیکن لاتے ہیں اس کو پہلی والی کے گھر میں. بھائی پہلی والی کے گھر میں آپ دوسری کے بچوں کو زبردستی بولو نہیں لا سکتے, نہیں لا سکتے آپ. کیونکہ جس عورت کی باری ہوتی ہے نا, بیوی کی باری ہوتی ہے, وہ چاہتی ہے مجھے شوہر پوری توجہ کے ساتھ ملے. پھلتر کی طرح دو چار آپ چپکا کے لاؤ گے نا بچے, اس کو پتا ہے یہ ادھر توجہ رکھے گا نہیں. یاری میرا خیال ہے بات. ایک مثال دیتا ہوں پھر کھوپڑی شریف میں آئے گی. تم تو کمارے چھڑے چھاٹ ٹائپ کے لوگ ہو, چھوڑو, تمہارے سامنے یہ ایک والوں کے سامنے یہ باتیں کرنا ہی ٹائم ویسٹنگ ہے. تمہیں کیا پتا دو کے بعد مسائل کیا ہوتے ہیں, ان سے کیسے نمٹا. جب بچے ہو تم آ جاتے ہو بھی ٹوپیاں پہن کے میرے سامنے, شریف جمعے کو نہا دھو کے آ جاتے ہو. دیکھنے سے اللہ کرے سب شریف ہی ہوں مجھ سمیت. ایک گڑبڑ یہ ہوتی ہے, میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی. کس کی باری تھی؟ سیدہ عائشہ. حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا, کس کی باری میں؟ حضرت عائشہ کی باری. حضرت عائشہ نے وہ حلوے کی پلیٹ لی, زمین پہ مار کے توڑ دی اس کو. کیا ہوا بھائی, حلوے میں کیا کون سی ایسی چیز ہے, کیا مطلب, کیوں سیدہ عائشہ کو اتنا غصہ آیا؟ وجہ کیا ہے؟ باری سیدہ عائشہ کی ہے, اما عائشہ کی باری ہے, اور انہوں نے برداشت نہیں کیا کہ میری باری میں مداخلت کسی اور کی ہو. کیونکہ نبی جب وہ کھائیں گے حلوہ, وہ یہ والے حلوے نہیں ہوتے تھے, حلوے کھانے سنت نہیں ہے جو آج کل کے حلوے آ رہے ہیں. کھجور ہوتی تھی, اس میں کوئی دودھ مکس کر دیا یا کوئی ایسی کوئی چیز, یہ جو بالکل نیچرل, یہ چینی کے جو گڑ کے جو گاجر کے پتہ نہیں کس طرح ہضم کیسے کرتے ہو. ایک دفعہ میں اچھا لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں جب شادیوں میں کہیں کھانا وانے میں جانا ہو نا, کہ حضرت آپ یہ میٹھا کھائیں, میں نہیں کھاتا. کہتے ہیں ماشاءاللہ یار حضرت, وہ سمجھتے ہیں بہت نیک ہے حضرت. میں کہتا بھائی ہضم کیسے کرتے ہو یار تم لوگ, اتنے تم نے نان پھوڑ دیے, اتنی بڑی بریانی کی پلیٹ پھوڑ دی, اس کے بعد یہ گجریلا گاجر کا جو حلوہ اتنا بھاری بھرکم, یہ لے کے گھر تک پہنچو گے کیسے یار, اس کو اتنا بوجھ اٹھا کے. تو یہ تقویٰ نہیں ہے جو میں یہ پرہیز کر رہا ہوتا ہوں, میں حیران ہو رہا ہوں یہ ہضم کیسے کر رہے ہو تم لوگ. تو بھائی آپ کا میدا لوہا لاٹ ہوگا, ہم تو نارمل جو سادہ شریف انسانوں کا جیسا میدا ہونا چاہیے نا. میں نہیں کہہ رہا ہم کوئی نیک پرہیزگار ہے, لیکن میدا شریفوں والا رکھا ہوا ہے ہم نے, جو اتنا ہی ہضم کرتا ہے جتنے باڈی کو ضرورت ہے. تو نہیں ایسے پھوڑ رہے ہوتے ہیں یار, اتنا پھوڑ پھاڑ کے اسٹیمنا. ایک صاحب کو تو میں نے دیکھا یار, آج کل شادیوں میں 4-5 قسم کے میٹھے ہو گئے ہیں, 4-5 قسم کے میٹھے پھوڑے انہوں نے پورا کھانا کھانے کے بعد, اور پورے بھر کے. مجھے کہہ رہے ہیں آپ بھی کھائیں نا. میں نے کہا میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے بھائی, میں نہیں کھا سکتا یار. اسٹیمنا ہوتا تو شاید میں اس سے ڈبل کھا لیتا, لیکن میرے اندر پاور نہیں ہے. آپ لوگ کا میدے کو سلام ہے یار, لیکن اللہ کرے اتنا مضبوط میدا نہ ہو, دشمنوں کا بھی نہ ہو, کیونکہ یہ مضبوط میدا آپ کا بیڑا غرق کر رہا ہے. یہ لکڑ ہضم پتھر ہضم کر کے آپ وہ گول ہو چکے ہیں, وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, ان کو بھی نہیں, پرانا واقعہ ہے وہ. اب میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تو لمبائی اور چوڑائی برابر ہے, پتہ نہیں چلتا بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے کھڑے ہوئے کیا ہیں. یہاں سے لیٹا بھی دو تو بیٹھے ہوئے لگیں گے, بٹھا دو تو لیٹے ہوئے لگیں گے, کچھ پتہ نہیں چل رہا. ہاتھ لگا کے چیک کرنا پڑتا ہے سر کس طرف کو ہے. یہ حالت ہو گئی ہے. لیکن میدا بڑا پاورفل ہے بھائی. میدے کی طاقت کا تعلق اس سے, اس کو عادت کس کی ڈال رہے ہو. زیادہ کھانے کی عادت ڈالو گے زیادہ ہضم کرنا شروع کر دے گا, کم کھانے کی عادت ڈالو گے تو زیادہ کھاؤ گے تو ہضم ہی نہیں ہوگا. میدا تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی عادت پہ. تو وہ امی عائشہ کی باری میں انہوں نے کیا حلوہ بنا دیا, جو وہ کھجور وجور اس زمانے میں جو کھجور میں گھی ڈال دیا, کس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہوگی. تو سیدہ امی عائشہ نے وہ توڑ دیا. کیوں بھائی, جو توجہ ہے وہ پیغمبر کی کس کی طرف ہونی چاہیے, میری طرف. حلوے سے اتنی توجہ نہیں جاتی زوجہ کی طرف جتنی موبائل سے جاتی ہے. ایک بیوی کی باری ہے اور بیٹھ کے پہلی والی سے, یا پہلی کی باری ہے دوسری سے گپے مار رہے ہوں, اور سناؤ کیا پکایا تم نے.